سنن ابی داؤد کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 823 اور اس کے ساتھ پھر 824، اور جامعہ ترمذی میں 311 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری اور مسلم میں وہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب وہی صحابی ایک اور حدیث بیان کر رہے ہیں، اور حدیث کا سب سے بہتر فہم وہی ہوتا ہے جو صحابی خود بیان کرے اپنی حدیث کا۔ تو آپ فہم سن لیجئے، حوالہ میں نے بتا دیا، سنن ابی داؤد 823 اور 824، اور جامعہ ترمذی 311، اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فجر کی نماز میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے فجر کی نماز میں، یعنی کہ جہری نماز۔ دو قسم کی نمازیں نا، جہری جس میں امام قرات اونچی کرتا ہے، جہری نمازیں تین ہیں، صلاۃ المغرب، صلاۃ العشاء اور صلاۃ الفجر، اور سری جس میں آہستہ آواز سے امام قرات کرتا ہے، وہ دو ہیں، صلاۃ الظہر اور صلاۃ العصر۔ تو کہتے ہیں فجر کی نماز تھی جس میں جہری آواز کے ساتھ قرات کی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم قرات کرتے جا رہے تھے۔ اور قرات کیوں کرتے تھے؟ بخاری اور مسلم میں بھی کتنی حدیثیں ملتی ہیں کہ اس وقت قرآن پاک ریٹن فارم میں سب کے پاس موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن تلاوت کرتے تھے نا، تو صحابہ کرام پھر ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ ہمیں بھی وہ آیتیں یاد ہو جائیں۔ اب تو الحمدللہ ہر گھر میں ہمارے پاس مصحف موجود ہے، اس وقت تو یہ بات نہیں تھی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو نئی آیت نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت کرتے تو صحابہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے کہ ہمیں یاد ہو جائے، تو ساتھ ساتھ وہ قرات کرتے تھے۔ تو فجر کی نماز میں بھی صحابہ کرام ساتھ ساتھ قرات کر رہے تھے۔ اب یہ موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کام کرنے سے منع کر دیا، یہ وہ حدیث ہے۔ تو نماز کے بعد آپ نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ مجھ سے کوئی نماز چھین رہا ہے، یعنی میری توجہ بٹ رہی تھی، کیونکہ وہ اونچی آواز سے تھوڑی قرات کر رہے تھے، تو ظاہر پڑھنے والے کو پھر مغالطہ لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا تم اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ قلنا نعم ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ایسا ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، کہ یہ قرات امام کے پیچھے مت کیا کرو مگر سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ بے شک اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب اس کے بعد کیا گنجائش رہ گئی کہ امام کے پیچھے قرات مت کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہونی، وہ قرات کر سکتے ہو امام کے پیچھے، لیکن اس کا موقع کیا ہے وہ آگے آ جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ امام بھی پڑھ رہا ہے تو آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، اس طرح نہیں۔ اور وہ ہے ریفرنس نمبر 9۔ اچھا، اسی میں یہ 823 حدیث تھی سنن ابی داؤد کی۔ 824 نمبر حدیث یہ ہے کہ وہی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی تابعی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک تابعی ہے نافع، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، تو میرے ساتھ کھڑے تھے، سنن ابی داؤد 824 نمبر۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، ام القرآن، تو میں نے سلام پھیرتے ہی کہا اس صحابی سے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ کیا آپ نے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، ام القرآن پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں تمہیں دسنا میں کیوں پڑھی ہے، جڑی آیت مولوی نہیں سمجھ آتی، ان کا میں بتاتا ہوں کیوں میں نے پڑھی۔ پھر انہوں نے 823 نمبر حدیث جو سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی کی 311، وہ پورا واقعہ انہوں نے سنایا یہ حضور کی وفات کے بعد۔ اور صحابی یہی ہیں اس حدیث کے راوی جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وہ صحابی نے کہا کہ بھائی میں نے اس لیے نماز، اور یہاں بھی فجر کی نماز ہی تھی، وہ تابعی کہتے ہیں میں نے ساتھ پڑھی فجر کی نماز، جہری نماز۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی فجر کی نماز میں قرات کر رہے تھے، فاتحہ بھی اور ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا، لیکن کہا کہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور وہی بات انہوں نے یہاں پر رپیٹ کی الحمدللہ۔ اور بلکہ سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 843 نمبر حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ظہر اور عصر کی نمازوں میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے ظہر اور عصر کی نماز کے اندر، کیونکہ اب بہانے کو نہیں نا، امام کی قرات تو سننی کوئی نہیں ہے، تو فاتحہ تو پڑھنی ساتھ سورت بھی ملاتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں ہم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور یہ بہانے تو ویسے بنائے ہوئے ہیں کہ جی وہ قرآن ہم سن رہے ہوتے ہیں، ورنہ مغرب کی آخری رکعت میں، عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں، اس میں تو امام آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی نہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے۔ وہ میں آگے بتاتا ہوں کہ کیا کچھ کرتے ہیں یہ لوگ، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو اسی حدیث یہ جو ہم نے سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنی، اسی پر امام ترمذی کے کامنٹس ہیں حدیث نمبر 311 کے کانٹیکسٹ میں کہ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین اور پوری امت کے علماء، چاہے وہ امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، عبداللہ ابن مبارک، ایک ایک امام کا نام لے کر انہوں نے کہا سوائے اہل کوفہ کے، یعنی وہی نجدیوں کے علاوہ، کوفیوں کے علاوہ، سب کے سب لوگ
امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے، لیکن کب پڑھتے تھے وہ اب ڈیٹیل آ رہی ہے، وہ آپ کے پیج کے اوپر ہے، ریفرنس 9۔ جز القراء امام بخاری کی کتاب ہے، جیسے امام بخاری نے جز رفع الیدین پوری کتاب لکھی ہے نا، جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو کسی ایک ٹاپک پر لکھی جائے۔ جز رفع الیدین لکھی، جو میں نے مسئلہ نمبر 70B ریکارڈ کروایا ہے، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں اس پوری کتاب کا تعارف ہے۔ تو امام بخاری نے ایک جز القراء بھی لکھی ہے، اس کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 274 نمبر یہ حدیث موقوف ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، آپ کے پیج پر ریفرنس 9۔ للامام سکتتان، امام کے لیے ہوتے ہیں دو سکتے، امام دو سکتے کرتا ہے تلاوت کرتے ہوئے، ایک سورۃ الفاتحہ سے پہلے اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی قرات کرنے کے بعد امام کے ہوتے ہیں دو سکتے۔ فاغتنموا القراءۃ فیہما، تو تم غنیمت سمجھو ان دو سکتوں میں قرات کرنے کو، بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کو، ان دو خاموشیوں میں جو امام خاموش رہتا ہے اس ٹائم کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو۔ یہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ سکتوں میں پڑھنا ہے جب امام خاموش ہوتا ہے، اور یہ سکتے پہلی رکعت میں دو ہوتے ہیں، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت جب شروع کرتے تھے تو سکتہ نہیں کرتے تھے، وہ ڈائریکٹ آپ سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے تھے، ہاں پھر رکوع سے پہلے سکتہ کیا کرتے تھے۔ اور سکتوں کا بھی ثبوت، پہلا سکتہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ سے پہلے ثنا پڑھا کرتے تھے، اس کا سکتہ کرتے تھے، اور اسی میں صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سکتہ ہوتا کہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو یہ پہلا سکتہ ہوتا تھا، اور دوسرا سکتہ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 777 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 845 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے قرات کرنے کے بعد ایک لمبا سا سکتہ کیا کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جو لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے اس سکتے میں، اس خاموشی کے اندر قرات کر لے۔ تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا، آگے انشاءاللہ یہ مزید کھل کے میں یہ ساری چیزیں بیان کروں گا۔ ریفرنس نمبر 10، آخری ریفرنس آپ کے پیج کے اوپر، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جز القراء انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 132 نمبر حدیث موقوف امام بخاری نے جز القراء کے اندر لی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لا یجزئک الا ان تدرک الامام قائما قبل ان یرکع، تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اپنی رکعت کو شمار کرے یہاں تک کہ تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پالے۔ اب یہ دیکھ لیں کیا فتویٰ ہے، یہ کہتے ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، امام ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے، یہ کوئی بات کے اماموں کا نہیں ہو رہا جدھر لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کے امام بنائے ہوئے ہیں اور وہ جھگڑا کرتے ہیں، یہ امام ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کہ تیرے لیے وہ رکعت شمار کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ جس رکعت میں تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پالے۔ اور اس سے اگلی روایت امام بخاری سیدنا ابو سعید خدری کی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جز القراء کے اندر 133 نمبر کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر تو رکوع میں شامل ہو۔ 133 نمبر روایت یہ ہے، یہ جائز ہی نہیں، ورنہ وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ باقی وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری اور مسلم سے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ اول، ایک ابو بکرہ بھی ہے کہ جی وہ ایک دفعہ نماز میں شامل ہوئے اور رکوع کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آندہ تم اس طرح مت کرنا، نماز کے شوق کے لیے جب آؤ تو سکون کے ساتھ آؤ۔ کہتے ہیں دیکھیں جی نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا، تو بھئی ساتھ کیا فرمایا کہ آندہ ایسے نہ کرنا۔ پھر امام بخاری نے وہ کلاس لی ہے نا اہل کوفہ کی جز القراء کے اندر اس روایت کے اوپر کہ ابھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آندہ ایسے مت کرنا، اور تم نے پکڑ کے یہ فارمولہ بنا دیا کہ رکوع کے اندر رکعت مل جاتی ہے، وہ تو اس کو پتہ نہیں تھا، کسی نے یہ رزلٹ نہیں نکالا، تم نے اپنی طرف سے یہ رزلٹ نکال دیا اور جعلی قسم کی فتویٰ جو لوگوں کو بتا دیا۔ ان کا تیری جرت کہ اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں کہ آندہ ایسی حرکت مت کرنا، اور تو کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہمیشہ یہ حرکت کرو اور رکعت شمار کر لو۔ دیکھیں نا عقل بھی تو کام کرتی ہے۔ اور یہاں امام ابو ہریرہ اور امام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما، میں یہ جان بوجھ کے امام کا لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ امام کا لفظ یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں بول رہے ہیں، اصل امام تو امت کے صحابہ کرام علیہ رضوان ہے، ان کے فتوے آپ ذرا سنیں کہ تیرے لیے جائز ہی نہیں تو اپنی رکعت شمار کرے جب تک کہ تو امام کو قیام کی حالت میں نہ پالے، قیام فرض ہے، اور ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں تیرے لیے جائز ہی نہیں رکوع کرنا جب تک تو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھ لے، وہ رکعت ہی شمار نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے، اس میں انشاءاللہ کبھی میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کروں گا۔ تو بہرحال یہ دونوں روایتیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ تیرے لیے جائز نہیں کہ تو رکعت شمار کرے، یہ عبد الرحمن تابعی سے ہے، اور اسی تابعی نے ابو سعید خدری سے روایت کی کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر رکوع نہ کرنا۔ تو دونوں ایک ہی بندے کی روایتیں ہیں، اس سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ اس بندے نے یہ ویژن امت تک پہنچا دیا کہ دو صحابہ نے مجھے مسئلہ کلیئر کر دیا۔ امام ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم امام کے پیچھے جب تک قیام نہ حاصل کرو رکعت نہ شمار کرنا، اور امام ابو سعید خدری نے فرمایا کہ جب تک فاتحہ نہ پڑھ لو اس وقت تک رکوع میں مت جانا۔
بالکل واضح ہو گیا. الحمدللہ علی کل حال.